طلسمی پھول۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ گاؤں کے لوگ ہنسی خوشی مل جل کر رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ہر سال ایک تقریب کا انعقاد ہوتا تھا۔ اس سال بھی میزبان نے اعلان کیا کہ جو بھی فینسی ڈریس پہن کر آئے گا اس کو اول انعام دیا جائے گا اور ڈھیر سارا راشن بھی دیا جائے گا۔ عائشہ نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ فینسی ڈریس کیا ہوتا ہے؟ اس کی سہیلیاں اس پر ہنسنے لگیں اور اس سے کہا، پگلی، فینسی ڈریس اچھے کپڑوں کو کہتے ہیں۔ تو دوسری دوست نے کہا، اچھے کپڑے جس کے پاس ہوں وہی اس کو جانتے ہیں، اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ میں اس دفعہ شہزادی بن کر آؤں گی۔ اس سے عائشہ سوچنے لگی کہ واقعی میرے پاس تو پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر اسے ایک ترکیب سوجی اور جلدی جلدی سے گھر بھاگنے لگی۔ جو ہی وہ گھر پہنچی اس کی ماں کپڑے سی رہی تھی۔ اس کی ماں کپڑے سی کر اپنے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ اس پر عائشہ نے اپنی اماں سے کہا، اماں جان، میرے لیے اس دفعہ آپ شہزادیوں والا ڈریس تیار کریں گی؟ تو ماں نے کہا، بیٹا، ہمارے پاس پھٹے پرانے کپڑوں کے علاوہ اور سفید ساڑیوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا جو میں تمہارے لیے شہزادیوں والا ڈریس تیار کروں گی؟ اور عائشہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس کی ماں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، لیکن اس پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، وہ خرچہ ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ اس پر عائشہ نے کہا، تم میرے لیے کپڑے تیار کر لو، میں اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گی۔ اگلی صبح وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئی اور چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر بہت سارے خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، اور یہ پیڑ کون سا پیڑ ہے؟ یہ تو میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ زبردست پیڑ بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے پہلے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ تو اچانک پیڑ سے آواز آئی، کیا کر رہی ہو ادھر؟ تو عائشہ نے کہا، یہ کون بول رہا ہے؟ پیڑ نے کہا، ادھر دیکھو، میں ہوں۔ عائشہ نے کہا، پیڑ کیسے باتیں کر سکتا ہے؟ اس پر پیڑ نے اس سے کہا کہ تم اپنے لیے شہزادیوں والا ڈریس تیار کر رہی ہو، اس کے اوپر کچھ لگانے کے لیے سوچ رہی ہو۔ تو عائشہ نے کہا، بالکل، میں اپنے لیے شہزادیوں والا ڈریس تیار کرنے کا سوچ رہی ہوں، پر اس کے اوپر جو موتی وغیرہ لگتے ہیں اس کا خرچہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پیڑ نے کہا، تم اپنے ارد گرد جو پھول دیکھ رہی ہو یہ طلسم پھول ہیں، اس کو توڑو اور گھر لے جاؤ اور اپنے کپڑوں پر سجا لو۔ تو اس نے کہا، یہ تو مرجھا جائیں گے۔ پیڑ نے کہا، یہ طلسمی پھول ہیں، یہ مرجھاتے نہیں ہیں۔ تو اس نے پھول توڑے اور گھر لے آئی۔ جو ہی وہ گھر پہنچی اس کی ماں نے اس کے لیے ڈریس تیار کیا ہوا تھا۔ وہ جو پھول لے کے آئی اور اپنی اماں سے کہنے لگی کہ یہ میں اس پر سجاؤں گی۔ تو ماں نے کہا، یہ تو پھول ہے بیٹا، یہ تو مرجھا جائیں گے۔ عائشہ نے کہا، یہ طلسمی پھول ہیں، یہ مرجھاتے نہیں ہیں۔ تو اس نے اپنے کپڑوں پہ سارے پھول لگا لیے اور شہزادیوں والا ڈریس تیار کر لیا۔ عائشہ نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کے لیے سٹک اور وہ پریوں والے پنکھ کہاں ہیں؟ تو اس کی ماں نے الماری کھولی اور اس کے لیے پنکھ اور چھڑی لے کے آئی۔ اگلے روز فنکشن میں ہر ایک تیار ہو کر فنکشن میں حاضر تھا۔ کوئی شہزادی کے روپ میں آیا ہوا تھا اور کوئی میجیشین کے روپ میں اور کوئی ڈاکٹر کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ عائشہ کی سہیلیاں آپس میں جھگڑ رہی تھی کہ اتنے میں عائشہ آن پہنچی۔ جو ہی سارے لوگوں نے عائشہ کو دیکھا تو وہ چونک گئے اور اس کی آنکھیں اس کو تھکتی ہی رہ گئیں۔ سارے سٹیج پر چڑھ گئے اور سٹیج پر چلنا شروع کیا۔ ادھر ججز بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ کس کو اول انعام دیا جائے۔ عائشہ کی سہیلیوں نے عائشہ کو دھکا دینا چاہا اور اس کو دھکا دے کر سٹیج سے گرا دیا، لیکن عائشہ ہوا میں اٹکی رہی اور زمین پر نہ پہنچی اور وہ ہوا میں ہی اڑتی رہی۔
اتنے میں اس کے پاس دوسری پری بھی آ گئی۔ پری عائشہ کو سیر کی غرض سے اوپر لے گئی، لیکن عائشہ نے پری سے کہا کہ نیچے چلتے ہیں، نیچے ججز فیصلہ سنا رہے ہیں۔ اور عائشہ کو پری نیچے لے آئی اور پری نے عائشہ سے کہا تم ہی اول آؤ گی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عائشہ نیچے آئی، سارے لوگ اس کو تکتے ہی رہ گئے۔ اصل پری عائشہ کو جو ہی نیچے لے آئی تو وہ اس سے چلی گئی، اور ججز نے عائشہ کو ہی اول انعام سے نوازا اور اس کو سونے کا کپ بھی دیا اور ڈھیر سارا راشن بھی دیا، اور وہ راشن اور کپ گھر لے کے آئی اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔